اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بس تقدیر کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں ہیں یا ہم اپنی قسمت خود بنا سکتے ہیں؟ جی، اور آج ہم اردو شاعری کے ایک ایسے شاہکار پر بات کرنے والے ہیں جو ان سوالات کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا جواب دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہے علامہ اقبال کی شہرۂ آفاق نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ اور یہ نم بظاہر زمین پر انسان کے پہلے دن کی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانیت کے لیے ایک منشور ہے، ایک روڈ میپ۔ بالکل، یہ ہماری صلاحیتوں، ہماری ذمہ داریوں اور سب سے بڑھ کر ہماری تقدیر کا اعلان ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اس کا صرف لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، ہم اس میں چھپے 3 انقلابی خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ پہلا، جنت سے نکالا جانا سزا نہیں بلکہ ایک پروموشن تھی۔ دلچسپ۔ دوسرا، اصل جنت وہ نہیں جو تحفے میں ملے بلکہ وہ ہے جسے آپ اپنی محنت سے خود تعمیر کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، پوری کائنات، پوری تقدیر انسان کے ایک فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت خوب، تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو منظر یہ ہے کہ انسان زمین پر پہنچا ہے، شاید گھبرایا ہوا ہے، پچھتا رہا ہے، اور زمین کی روح اس سے بات کرتی ہے۔ جی۔ لیکن وہ تسلی نہیں دیتی، وہ سیدھا ایک حکم دیتی ہے، کہتی ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یعنی رونے دھونے کا وقت ختم، اب مشاہدے کا وقت ہے۔ آنکھیں کھولو اور اپنی نئی حقیقت کو سمجھو۔ بالکل۔ لیکن اگلی ہی لائن میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی ہے، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ یہ تو تضاد نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے۔ اگر جلوہ بے پردہ ہے، سب کچھ عیاں ہے، تو پھر وہ پردوں میں کیسے چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کائنات کے اصول جیسے کشش ثقل یا فزکس کے قوانین ہمارے سامنے ہیں، وہ بے پردہ ہیں۔ اچھا۔ لیکن وہ کیوں ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیا راز ہے، یہ سب پردوں میں چھپا ہے۔ تو زمین انسان کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں صرف دیکھنا نہیں ہے، تمہیں کھوجنا ہے۔ بالکل، تمہارا کام ان پردوں کو ہٹانا ہے، رازوں کو فاش کرنا ہے۔ یہ سائنس، فلسفہ اور آرٹ سب کے لیے ایک دعوت ہے۔ اور اس سفر میں امید کی ایک کرن بھی ہے، ابھرتا ہوا سورج، لیکن فوراً ہی اسے ماضی کی تلخی بھی یاد دلائی جاتی ہے۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ جی ہاں، اس کے دکھ کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نظر انداز نہیں کیا جا رہا کہ تم ایک آرام دہ جگہ چھوڑ کر آئے ہو۔ لیکن پھر جو کہا گیا ہے وہ تو انسان کی پوری نفسیات کو بدل دیتا ہے۔ بے تاب نہ ہو مار کائے بیم و رجا دیکھ۔ یعنی گھبراؤ مت، بلکہ اس جنگ کو دیکھو جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یہ دنیا کوئی پرسکون باغ نہیں، یہ ایک میدان جنگ ہے۔ اور یہی تمہاری ترقی کا زینہ بنے گا۔ بالکل۔ یعنی اصل زندگی، اصل ترقی امید اور خوف کی اسی کشمکش میں ہے، سکون میں نہیں۔ جی، سکون اور اطمینان میں کوئی ترقی نہیں۔ تو زمین نے انسان کے سامنے یہ کائنات رکھتی ہے، راز کھوجنے کا چیلنج دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اقبال اگلے ہی لمحے اس رشتے کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف ایک منظر نہیں، بلکہ ایک ملکیت، ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دوسرے بند میں زمین کہتی ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں۔ ایک بہت لمبی فہرست ہے جی۔ ان تمام چیزوں کی جو اب انسان کے اختیار میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعلانی ملکیت ہے۔ لیکن اس بند کی اصل طاقت میرے خیال میں آخری 2 لائنوں میں ہے۔ تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ جی۔ یہاں فرشتوں کا ذکر کیوں آ دیا؟ مجھے یہ موازنہ بہت چونکا دینے والا لگا۔ یہی تو اس نظم کا پہلا انقلابی خیال ہے۔ زمین کہہ رہی ہے کہ کل تک تم جنت میں فرشتوں کو دیکھتے تھے جو ایک طے شدہ راستے پر چلتے ہیں۔ ان کا ہر عمل، ہر ادا حکم الہی کے تابع ہے۔ اچھا، مطلب ان کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے۔ بالکل، اس لیے ان سے غلطی کا امکان بھی نہیں۔ لیکن آج وقت کے آئینے میں تمہیں اپنی ادا،
اپنا کردار خود تخلیق کرنا ہے۔ یہ جو خیال ہے کہ انسان کو ایک خالی کینوس دے دیا گیا ہے، کیا یہ ہمیشہ ایک اعزاز ہی ہوتا ہے؟ ایک طرح سے یہ تو بہت خوفناک بات بھی ہے۔ خوفناک کیوں؟ فرشتوں کی زندگی میں کوئی غیر یقینی کیفیت نہیں، جبکہ انسان کو مکمل آزادی کے ساتھ ناکامی کا خوف بھی دے دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہی انسان کا اعزاز ہے۔ فرشتوں کی دنیا میں اطاعت ہے، سکون ہے، لیکن تخلیق نہیں۔ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنے، غلطیاں کرے، ان سے سیکھے اور کچھ نیا تخلیق کرے۔ یہ غلامی سے آزادی کا سفر ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ جنت سے نکلنا سزا نہیں، پروموشن تھی۔ جی بالکل، انسان کو تماشائی سے اداکار بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انسان کے پاس یہ کائنات بھی ہے اور عمل کی آزادی بھی، لیکن ان دو چیزوں کے ساتھ وہ کرے گا کیا؟ کیا اس کے پاس کوئی خاص صلاحیت، کوئی سپر پاور بھی ہے؟ یہی سوال تیسرا بند اٹھاتا ہے، اور اس کا جواب اقبال کے فلسفہ خودی میں پوشیدہ ہے۔ اچھا۔ زمین کہتی ہے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ انسان اتنی عظمت حاصل کرے گا کہ کائنات اس کے اشاروں پر چلے گی۔ لیکن یہ مرتبہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا طریقہ اگلی ہی لائن میں ہے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ یہ اس نظم کا دل ہے۔ خودی، اس کا مطلب صرف ایگو تو نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی ذات کی گہرائیوں میں اتر کر اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچاننا، انہیں تراشنا اور انہیں پروان چڑھانا۔ یہ خود شناسی سے خود سازی کا سفر ہے۔ اور آہ رساں کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آہ کا مطلب بے بسی کا رونا تو نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ شدید خواہش، وہ تڑپ، وہ لگن ہے جو خودی کی تعمیر کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک عام انسان کی خواہش نہیں، بلکہ خود شناس انسان کا ارادہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب تم اپنی خودی تعمیر کر لوگے تو تمہاری یہ آہ اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ آسمانوں پر اثر انداز ہوگی۔ پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ جی، تمہارے جذبے کی چنگاریاں کائنات کے اصولوں کو بھی بدل سکتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ ضرور۔ آپ کسی سائنسدان کے بارے میں سوچیں جو کینسر کا علاج دریافت کرنے میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ اس کی یہ لگن، یہ صرف ایک خواہش نہیں ہے، یہ اسے دن رات کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ فطرت کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور بالآخر ایک ایسی دوا ایجاد کرتا ہے جو لاکھوں زندگیاں بچاتی ہے۔ تو اس نے اپنی خودی کی تعمیر کی۔ جی، اپنے ہنر کو نکھارا اور پھر اس کی آہ نے دنیا کی تقدیر پر اثر ڈالا۔ اس کی خواہش ایک تخلیقی قوت بن گئی۔ اچھا، تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ انسان کے پاس کائنات ہے، عمل کی آزادی ہے اور خودی کی وہ طاقت ہے جس سے وہ کائنات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ ہمیں نظم کے دوسرے اور شاید سب سے مشہور انقلابی خیال کی طرف لاتا ہے۔ جنت والا خیال؟ جی، چوتھا بند جنت کے روایتی تصور کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ زمین کہتی ہے، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی تحفے میں ملی ہوئی جنت، وہ جنت جس سے انسان آیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اقبال اسے رد کر رہے ہیں۔ وہ اسے کمتر قرار دے رہے ہیں۔ ایک صاحب خودی انسان کے لیے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچان چکا ہے، خیرات میں ملی ہوئی جنت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ واو! اس کی اصل جنت اس کی اپنی محنت، کوشش اور خون جگر میں چھپی ہوئی ہے۔ جنت کوئی بنی بنائی جگہ نہیں، بلکہ ایک کیفیت ہے جسے انسان خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اولمپک ایتھلیٹ سے پوچھیں یا کسی کوہ پیما سے جس نے K2 سر کی ہو، یا کسی آرٹسٹ سے، بالکل، ان کے لیے انعام وہ گولڈ میڈل یا شہرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہزاروں گھنٹوں کی محنت، وہ تکلیف، وہ جد و جہد کا سفر ہی ان کی جنت ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اصل انعام کوشش پہم یعنی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اگلی لائن ہے، خورشید جہاں تاب کی ذوت تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ یعنی دنیا کو روشن کرنے والا سورج کہیں باہر سے نہیں آئے گا، وہ تمہاری اپنی چنگاری میں، تمہارے اپنے اندر موجود ہے،
اور تم اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیتوں سے ایک بالکل نئی دنیا آباد کر سکتے ہو۔ تو اس نظریے سے دیکھیں تو جنت سے نکالا جانا ایک نعمت تھی۔ بالکل، انسان کو ایک بنی بنائی جنت سے نکال کر اپنی جنت خود بنانے کا موقع دیا گیا۔ یہ انسان کی صلاحیتوں کا ایک بہت ہی پرامید نظریہ ہے، لیکن کیا انسان واقعی اتنا مثالی ہے؟ تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے تباہی بھی بہت مچائی ہے۔ کیا اقبال اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس نظم کی خوبصورتی ہے۔ آخری بند انسان کی ازلی فطرت کی ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ تصویر پیش کرتا ہے۔ اچھا؟ زمین کہتی ہے، نزالہ لندر تیرے اود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے۔ یعنی تم ازل سے ایک فنکار ہو، تمہاری روح میں موسیقی ہے، اور تم ہمیشہ سے محبت کے متلاشی رہے ہو۔ یہ تو انسان کا مثبت پہلو ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، یعنی تم کائنات کے رازوں کو سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہو۔ لیکن پھر وہ تضاد آتا ہے جس کی آپ نے بات کی۔ کون سا؟ انسان محنت کش اور خون ریز اور کم آزار ازل سے۔ یہ تینوں صفات ایک ساتھ بہت عجیب ہیں۔ محنتی، خون بہانے والا اور کم تکلیف دینے والا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی انسان کی پیچیدہ حقیقت ہے۔ وہ محنت کش ہے، اپنی بقا اور مقاصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ خون ریز بھی ہے، یعنی جنگجو ہے، اس میں تباہی کی صلاحیت بھی ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کم آزار بھی ہے، یعنی اس کی بنیادی فطرت میں دوسروں کو کم سے کم تکلیف دینا بھی شامل ہے۔ یہ ایک مستقل کشمکش ہے جو انسان کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اقبال کسی ایک پہلو کو رد نہیں کر رہے ہیں، وہ پوری تصویر دکھا رہے ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری صلاحیتیں، یہ اختیار، یہ تضادات، ان کا حاصل کیا ہے؟ حاصل ہے نظم کی آخری لائن، جو ہمیں ہمارے تیسرے انقلابی خیال تک لے آتی ہے۔ راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ جی، یہ اس نظم کا کلائمیکس ہے۔ راکب کا مطلب ہے سوار۔ زمین انسان سے کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کی تقدیر ایک گھوڑے کی مانند ہے اور تم اس کے سوار ہو۔ اور اس گھوڑے کی لگام کیا ہے؟ تیری رضا، یعنی تمہاری مرضی، تمہارا ارادہ، تمہارا ول پاور۔ یہ اقبال کا انسان کے بارے میں حتمی فیصلہ ہے کہ کائنات جامد نہیں ہے، اس کی تقدیر کا انحصار انسان کی اجتماعی مرضی اور ارادے پر ہے۔ تو یہ نظم جو ایک استقبالیہ کلام کے طور پر شروع ہوئی تھی، دراصل انسانیت کے لیے ایک ذمہ داری کا اعلان ہے۔ بالکل۔ زمین انسان کو وسائل، ایک مشن، انعام اور آخر میں حتمی اختیار سونپ رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اقبال کا انسان کائنات میں ایک بے بس مخلوق نہیں، بلکہ خدا کا شریک کار ہے، کو کریٹر۔ واہ! اسے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو جدوجہد، خودشناسی اور عمل کے ذریعے اس زمین پر ساکار کرنا ہے۔ انسان اور دنیا کا رشتہ غلامی کا نہیں، بلکہ ایک فعال شراکت داری کا ہے۔ تو نظم اس طاقتور خیال پر ختم ہوتی ہے کہ انسان کا ارادہ ہی دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ جی، یہ بات ہمارے لیے سوچنے کو ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہماری اجتماعی مرضی، ہماری اجتماعی رضا دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے، تو آج ہم اپنی اس مرضی سے کیسی دنیا تخلیق کر رہے ہیں؟ اقبال نے یہ نظم کئی دہائیاں پہلے لکھی تھی، لیکن یہ سوال آج پہلے سے کئی زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے۔